السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنا، سمجھنا، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا، یہ ہم تمام کے لیے جہاں شرف کی بات ہے وہیں یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی مل چکی ہے۔ گزشتہ درس میں اس کا تذکرہ آیا کہ غار حرا میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ آپ جواباً عرض کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طریقے سے جبریل امین آپ کو گلے لگاتے ہیں اور زور سے دباتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ آپ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، پھر آخر میں بتلایا جاتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات نازل ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گھر آتے ہیں اور آپ کی کیفیت کافی پریشان کن، حیران کن تھی۔ جس میں آپ کا کانپ رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیجیے۔ بہرحال وہ پورا واقعہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا اور اس کے فوائد و ثمرات بھی ذکر کیے گئے۔ آج کے درس میں کہ یہ وحی کب نازل ہوئی، مہینہ کون سا ہے، تاریخ کیا بنتی ہے، تو اس سلسلے میں کچھ چیزیں تو قرآن کریم میں موجود ہیں بطور نص، تو اس میں تو کچھ سوچنا ہی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے پہلے ہی واضح کر دیا گیا۔ مثلا قرآن کریم کا نزول رمضان میں ہوا۔ دوسری چیز جو واضح کی گئی وہ یہ کہ قرآن کریم کا نزول رات میں ہوا، نزول کا آغاز رات میں ہوا۔ چنانچہ مؤلف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے، یہ گزشتہ واقعہ۔ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی قرآن کا نزول شروع ہوا، ورنہ یوں تو ہر مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ قرآن کے نزول کا آغاز ہوا رمضان میں، تو رمضان یہ طے۔ اسی طریقے سے یہ بھی طے ہے کہ یہ قرآن کریم رات میں نازل ہوا، اور رات میں بھی وہ رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس کی دلیل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ قرآن کے نزول کا آغاز دن میں نہیں بلکہ رات میں ہوا، اور رات کی میں بھی کون سی رات؟ لیلۃ القدر، جو ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے تلاش کریں۔ ان دو آیات کو سامنے رکھتے ہیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ یہاں سے ایک غلط عقیدے کی تردید بھی ہوتی ہے، اور اس غلط عقیدے کی وجہ سے جو بہت سارے دین کے نام پر اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان کی بھی تردید ہو جاتی۔ مثلا قرآن کریم کی ایک آیت جس میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، وہ آیت کریمہ سورہ دخان کی۔ اس سے بعد لوگوں نے مراد لیا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، 15 شعبان ہے، اور پھر وہیں سے یہ بات بھی آئی کہ اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں پورے سال بھر کے اہم معاملات، اللہ رب العالمین فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر 15ویں شعبان میں عبادت کے لیے خصوصی اہتمام لوگوں نے کرنا شروع کیا، کہ جب کہ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو یہاں جو کہا گیا کہ رمضان میں لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا، دونوں کی دلیلیں ہیں، تو اس آیت کریمہ کو اس سے جوڑیں تو بآسانی جڑ جاتی، مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ وہاں صرف اتنا کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اب وہ برکت والی رات کون سی ہے اس کی تعین تو نہیں کی گئی، تو اس کی تعین کہاں سے ہوگی؟ دوسری آیات کو سامنے رکھیں گے، وہاں دیکھیں گے قرآن کے نزول کا آغاز کب بتایا گیا۔ جب بتایا گیا وہی برکت والی رات ہوگی۔ تو ہمیں بتایا گیا شہر رمضان، رمضان میں ہمیں بتایا گیا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان کے اندر ہے، لہذا طے ہو گیا کہ وہ برکت والی جو رات ہے جس میں قرآن کے نزول کی بات کہی گئی ہے، وہ برکت والی رات لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ اس کی تردید ہو جاتی۔ اب اس کے پیچھے جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی عبادت کی شکلیں لوگوں نے پیدا کی، وہ خود بخود ختم ہو جاتی۔ اب اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں بچی، لیکن لوگوں نے 15 شعبان کو بطور عید، بطور جشن منایا، اور یہی مان کر کے قرآن نازل ہوا اس میں، اور یہ مان کر کے کہ اس میں سال بھر کے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس لیے خوب اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگ لو، آج جو چیزیں مل جائیں گی وہ سال بھر کے لیے ہو جائیں گی۔ جبکہ قرآن کریم کا نزول ماہ رمضان
لیلۃ القدر میں ہوا، وہی برکت والی رات ہے، اسی میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین معاملات فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ جی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض اہل علم کے اقوال ملے، اور اس سے کچھ لوگوں نے دھوکہ کھایا، اور پھر اس کے بعد اسی کو لے کے چل گئے اور اس کو بڑھاتے چلے گئے۔ اب وہ ایک مسلک کی شکل اختیار کر گیا ہے، ایک مسلکی مسئلہ بن گیا ہے، اس لیے جلدی اس کو لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا۔ مہینہ طے، رات بھی طے، اور وہ کس دن کی رات تھی وہ بھی طے۔ وہ کون سا دن تھا؟ سوموار۔ کون سا ہے؟ سوموار کی رات۔ دن جو بدلتا ہے کب سے بدلتا ہے؟ مغرب بعد، ہے نا؟ تو جب جو دن ہوتا ہے وہ پورا دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، مغرب بعد بدلتا ہے تو دوسرے دن مغرب کو وقت ختم ہوتا ہے، تو اس کا ایک نام دیا گیا سوموار۔ ہاں، جبکہ اس کا دو حصہ ہے، ایک رات کا حصہ اور ایک دن۔ تو جو دنوں کے جو نام ہیں صرف دن کے نہیں ہیں، بلکہ 24 گھنٹے کے جو حصے بنتے ہیں پورے کا نام، اس میں رات کا حصہ بھی شامل ہے، دن کا حصہ بھی شامل۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو کس دن نازل کیا؟ کس دن کی رات تھی؟ سوموار کی۔ اس کی بھی دلیل آپ کو ملے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ هذا یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ، یہ وہ دن ہے کہ جس میں میری ولادت ہوئی اور جس میں مجھے کو مبعوث کیا گیا، یعنی مجھے نبی بنایا گیا۔ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، اور کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جس میں مجھے بولیے مبعوث کیا گیا، نبی بنایا گیا۔ نبی کیسے بنایا گیا؟ وحی کے نازل فرما کر کے۔ جس دن وحی نازل ہوئی اس دن آپ نبی قرار دیے گئے، ٹھیک؟ تو وہاں سے یہ بھی طے ہے کہ دن کون سا تھا؟ سوموار۔ لیکن رات کا معاملہ ہے تو رات مغرب بعد شروع ہوتی، فجر سے پہلے تک رہتی ہے۔ تو وہ کون سا حصہ ہے؟ بتایا گیا کہ فجر سے پہلے والا حصہ، یعنی رات کا آخری پہر، رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس وقت آپ پر یہ وحی کا نزول ہوا۔ اب لیلۃ القدر کتنی ہے؟ ایک ہی، لیکن وہ کوئی ایک رات فکس نہیں ہے، وہ کبھی 21ویں ہو سکتی، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27 اور کبھی 29 ہو سکتی۔ تو ان میں سے کون سی؟ اس کے لیے کوئی دلیل اپنے پاس موجود؟ تو ماہرین نے اندازہ لگایا، جو سنین کے ماہر ہوتے ہیں، ماہ سال کی پیچھے اگر ہم لوٹیں تو فلاں سن میں اس مہینے کی تاریخ، اس مہینے کا آغاز کس دن ہوا تھا، اس مہینے میں فلاں دن کتنی مرتبہ آیا تھا۔ تو ان ماہرین نے اندازہ لگا کر ایک بات بتلائی کہ جب یہ طے ہو گیا کہ وحی کا نزول کا آغاز رمضان میں ہوا، رمضان میں رات میں ہوا، رات لیلۃ القدر ہے اور دن سوموار، تو اب ذرا دیکھیں کہ ان پانچوں میں سے 21، 23، 25، 27، 29 میں سے اس سال سوموار کس تاریخ کو پڑا تھا؟ 21 کو پڑا تھا سوموار، 23 کو، 25 کو، 27 کو یا 29 کو؟ یہ اندازہ لگایا تو فرماتے ہیں کہ چونکہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے
کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال سوموار 21 رمضان کو لیلۃ القدر تھی۔ کس کے کتنی تھی؟ سوموار کا دن کب پڑا تھا اس سال؟ 21 تاریخ کو، گویا کہ وہی لیلۃ القدر، یعنی گویا کہ اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز ماہ رمضان میں 21ویں لیلۃ القدر کو ہوا۔ سمجھ گئے نا؟ 21ویں شب جو سوموار کا دن تھا اور لیلۃ القدر پڑی تھی۔ اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال یعنی 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی۔ اگست کی کتنی تاریخ تھی؟ 10 تاریخ، اور 610 عیسوی، ابھی کتنا چل رہا ہے؟ 2026۔ تو قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی۔ قمری کا مطلب چاند کے اعتبار سے، قمری مطلب چاند کے اعتبار سے۔ اور آپ جانتے ہیں چاند کے اعتبار سے جو مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ، یہ کتنے کتنے دنوں کے ہوا کرتے ہیں؟ 29 یا کبھی 28 کے نہیں، کبھی 31 کے نہیں، ہے نا؟ تو اس بنیاد پر آپ کی عمر 40 سال 6 مہینہ 12 دن تھی۔ اور شمسی حساب سے، شمسی سے مراد یہ جو عیسوی چل رہا ہے، یہ سب سورج کے اعتبار سے طے کیے گئے ہیں، اور اسم کے اعتبار سے سال میں جو مہینے ہوتے ہیں ان میں کتنے ایام ہوتے ہیں؟ 30 یا 31، 30 یا 31، اور فروری کبھی کبھی 28 کا یا کبھی 29 کا ہوتا ہے، بقیہ سب 30 یا 29، 30 یا 31 ہوا کرتے ہیں۔ تو اس میں زیادہ دن لگتے ہیں، اسی لیے جو شمسی مہینہ ہے سورج کے اعتبار سے جو سال ہے اس میں 365 دن ہوا کرتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ اور جو قمری اعتبار سے سال ہوتا ہے اس میں 356 دن ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ کیونکہ یہاں 29 30 کا معاملہ ہے اور وہاں 30 31 کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قمری حساب سے آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن۔ یعنی اگر سورج کے اعتبار سے جو سن چلتے ہیں، سال چلتا ہے، اس کے اعتبار سے دیکھیں تو ابھی آپ کی عمر 40 سال مکمل نہیں ہوئی تھی، 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ سمجھے؟ لیکن چونکہ ہمارا تمام تر معاملہ قمری سال کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، چاند دکھے گا تو روزے کا آغاز، چاند دکھے گا تو روزہ مکمل مانا جائے، رمضان مکمل مانا جاتا ہے، عید، چاند دکھے گا تو عید الاضحیٰ، حج وغیرہ، ایسی چاند ہی سے ہمارے تمام معاملات قمری سال سے ہی وابستہ ہیں۔ عورت کو عدت گزارنا ہے تو 3 مہینہ 10 دن، تو اس کو کس اعتبار سے گزارنا ہے؟ چاند کے قمری سال کے اعتبار سے، اور شمسی سال کے اعتبار سے گزاریں گے تو کچھ ایام زیادہ ہو جاتے ہیں، اور قمری اعتبار سے تھوڑا 2-4 دن کم رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہم کو سال میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تو کس اعتبار سے ہم کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہے؟ 1 سال مکمل ہونے پر اس چاند کے اعتبار سے سال مکمل مانا جائے گا، نہ کہ سورج کے اعتبار سے۔ دونوں میں 10 دن کا عموماً فرق ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو چاند کے اعتبار سے آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی سال کے اعتبار سے آپ کی عمر 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ لہذا آپ کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی، یعنی سال جو شمسی سال ہے اس کے آغاز میں، اس کے آپ کا 40واں سال اس اعتبار سے شروع ہو رہا تھا، 3 ہی مہینہ گزرا تھا، لیکن قمری اعتبار سے
آپ کو 40 سال مکمل ہو کے 6 مہینہ زیادہ ہو چکا تھا۔ تو بہرحال اس سبق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا ہے اور رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر 21ویں لیلۃ القدر کو آپ کی بعثت ہوئی، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15 شعبان کو قرآن کا نزول ہوا، اس کی بڑی اہمیت ہے وغیرہ، ان کی تردید ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات آپ پڑھیں گے، غزوہ بدر کب ہوا؟ ہاں، 17 رمضان کو، ہے نا؟ رمضان میں یہ بھی ہے، رمضان میں وہ بھی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے کہ جس دن غزوہ بدر ہوئی وہ، اور جس دن قرآن کا نزول ہوا، اس کو یوم الفرقان کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ یوم الفرقان۔ تو جب اس اعتبار سے مانتے ہیں تو گویا کہ قرآن کے نزول کا آغاز کب مانا جائے گا؟ رمضان میں۔ اللہ رب العالمین فرمائے ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جس کو ہم نے نازل کیا ہے یوم الفرقان، فرقان والے دن، اور یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو جماعتیں یکجا ہوئیں، تو گویا کہ رمضان تو مل رہا ہے، رات بھی مل جائے گی، لیکن لیلۃ القدر تو آخری رات میں ہے نا۔ تو غزوہ بدر 17 رمضان مبارک کو ہوا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہاں پر اہل علم کا اختلاف ہے غزوہ بدر کی تاریخ میں، یا اس طریقے سے کہ لیلۃ القدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم نہیں تھی، ممکن ہے رمضان میں کبھی بھی وہ رات آتی رہی ہو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا، اور رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ پہلا عشرہ مکمل ہوا تو آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، کبھی لیلۃ القدر ملی نہیں، اگلے عشرے میں پھر اعتکاف، لہذا اللہ کے نبی نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا عشرہ مکمل ہونے کے بعد پھر لوگوں میں اعلان کیا کہ رات ملی، لیلۃ القدر ملی نہیں، لہذا اسے آخری عشرہ کی راتوں میں تلاش کرو۔ تو کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عشرہ میں تلاش کر رہے تھے؟ کیوں اللہ کے نبی دوسرے عشرہ میں تلاش کر رہے تھے؟ کیوں یہ فائنل رزلٹ آیا کہ آخری عشرے میں ملے گا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، اور ممکن ہے پہلے لیلۃ القدر جو ہے رمضان میں کے کسی بھی عشرے میں آ سکتی ہے، بعد میں یہ طے کیا گیا کہ آخری عشرے میں یہ رات آئے گی، واللہ اعلم۔ تو اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا کہ یہ آخری راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم بعد میں ہوا ہے، ممکن ہے اس سے پہلے یہ رات دوسرے عشرے میں، یہ لیلۃ القدر دوسرے عشرے میں بھی رہا کرتی ہو۔ اگر اس اعتبار سے مان لیں گے تو کوئی قباحت نہیں ہے کہ جس سال قرآن نازل ہوا اس سال دوسرے عشرے میں لیلۃ القدر تھی اور 17 رمضان تھا، تو اس اعتبار سے تطبیق بھی ہو جاتی۔ بہرحال یہ تو طے ہے لیلۃ القدر ہے، یہ تو طے ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ تو طے ہے کہ سوموار کا دن ہے، صرف رات کون سی تھی، لیلۃ القدر کون سی تھی، اس میں اختلاف ہے، تو اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو الحمدللہ اس اعتبار سے مرتب کیا گیا کہ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ آپ نبی کب بنائے گئے، آپ نبی کب بنائے گئے، مہینہ اور تاریخ، مہینہ، دن
اور وقت، یہ سب ساری چیزیں اللہ کے نبی نے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے دیگر انبیاء کرام ہیں، وہ بھی نبی بنائے گئے، ان کے بھی وحی جس دن ان پر وحی نازل ہوئی کوئی خاص دن رہا ہوگا، ان کو یہ موقع دیا گیا، لیکن ان کی تاریخ محفوظ نہیں رہ گئی، ان کی تاریخ محفوظ نہیں رہ گئی۔ جب تک وہ باحیات تھے، انہیں معلوم تھا کہ کس مہینے میں مجھ کو نبی بنایا گیا، کس وقت بنایا گیا، یہ تمام چیزیں انہیں معلوم تھیں، لیکن بعد کے ایام میں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاریخ بعد کے ایام میں بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل بنانا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے سیرت کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ اور دیگر انبیاء کرام کو آپ لوگوں کے لیے آئیڈیل نہیں بنانا تھا، اس لیے ان کی سیرت کو محفوظ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے، خاص وجہ ہے۔ شاید پہلا درس اگر آپ میرا یاد ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خصوصیات کیا ہیں، تو اس میں ایک بات آئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام تر واقعات محفوظ ہیں، اور دوسرے انبیاء کرام کے واقعات محفوظ نہیں ہیں، سب ضائع ہو گئے ہیں، خلط ملط ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کیونکہ اگلا سبق طویل ہے، اس میں اگر جائیں گے تو وقت نہیں بچے گا۔ جزاک اللہ خیر۔